رفع حاجت کے آداب. بیت الخلاء میں جاتے وقت کی دعا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو فرماتے. کب پڑھتے؟ جب داخل ہونے کا ارادہ کرتے، اندر جا کے نہیں، جب داخل ہونے کا ارادہ کرتے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ تحقیق میں تیری پناہ پکڑتا ہوں نر اور مادہ ناپاک جنوں کے شر سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت الخلاء جنوں اور شیطانوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہے. جب تم بیت الخلاء میں جاؤ تو کہو اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اللہ کی پناہ لیتا ہوں نر اور مادہ خبیث جنوں کے شر سے. بیت الخلاء سے نکلتے وقت کی دعا. حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلتے تو فرماتے غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں. کیونکہ بیت الخلاء کے اندر ذکر نہیں کیا جاتا، یعنی نہ تو قرآن پڑھا جاتا ہے اور نہ ہی ذکر کیا جاتا ہے. تو وہ وقت جو ذکر کے بغیر اندر گزرتا ہے، جب اس سے انسان فارغ ہو کے باہر آتا ہے تو اس وقت بہترین ذکر پھر کیا ہے؟ غفرانک، کہ اتنی دیر جو تجھ سے دور رہے تو اس پر ہم تیری بخشش چاہتے ہیں. رفع حاجت کے مسائل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قضاء حاجت کو آؤ تو قبلے کی طرف منہ کرو نہ پیٹھ، یعنی نہ منہ نہ پیٹھ، قبلہ رخ ہو کر نہ بیٹھو، قبلے کے ادب اور احترام کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لعنت کا سبب بننے والے کاموں سے بچو. صحابہ کرام نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کے راستے میں اور سایہ دار درختوں کے نیچے رفع حاجت کرنا. راستے میں رفع حاجت اور سایہ دار درخت کے نیچے رفع حاجت، یہ 2 کام ایسے ہیں جن کے کرنے والے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی. کیوں؟ ایسا کرنے والا دوسروں کے لیے اذیت اور تکلیف کا سبب بنتا ہے. تو پھر آپ سوچیے کہ جو لوگ واش روم میں جا کر فلش نہ کریں، کموڈ کے اوپر پیشاب کی چھینٹے چھوڑ آئیں یا باتھ روم کا فرش گندا چھوڑ آئیں، ان کے لیے کیا ہوگا؟ یہ تو باہر جنگل میں اگر کوئی شخص راستے میں بیٹھ جاتا ہے جہاں اسے پتا ہے کہ لوگ یہاں سے گزرتے ہیں اور ان کی نظر پڑے گی اس نجاست پہ، یا یہ کہ سایہ دار درخت جہاں کوئی راہ گزر آرام کر سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو اس جگہ پر ایسا کرنے سے منع کیا گیا. تو جو لوگ واش رومز کو اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے گندا کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور ڈھیروں پانی پھینک کے آ جاتے ہیں، مجھے سب سے زیادہ کوفت اس وقت ہوتی ہے جب کسی پبلک پلیس پر جہاں کوئی دینی اجتماع ہو رہا ہو اور قرآن پڑھے لکھے لوگ واش رومز یوز کر رہے ہوں. کبھی رمضان میں دورہ قرآن ہو رہا ہو کسی 5 سٹار میں یا کسی کلب میں یا کسی پبلک پلیس پر، تو میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہوں جب کبھی بھول کے مجھے کلاس کے بعد واش روم جانا پڑے، اور بعض اوقات بغیر استعمال کے باہر آ جاتی ہوں کیونکہ اتنا خطرناک ہوتا ہے اس وقت وہاں جانا کہ آپ بچ کے نہیں نکل سکتے. اور یہ صرف چند لوگوں کی نادانی کی وجہ سے ہوتا ہے. لوگوں کو شاید کموڈ یوز ہی نہیں کرنا آتا، جس کی وجہ سے بعض لوگ سیٹ پہ پاؤں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ گندی سیٹ چھوڑ کے آ جاتے ہیں. پاؤں کے نشان اسے بعض اوقات وہ سیٹ کے اوپر جو رنگ ہے اس کو توڑ ڈالتے ہیں. کیونکہ جب آپ خود سوچیں جب آپ اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھیں گے تو وہ بچے گی کہاں سے؟ یعنی کس قدر نادانی اور ناسمجھی ہے ہم میں. سیوک سینس نہیں ہے نا، رہنے سہنے کے معمولی ادب آداب جو ماؤں کو گھروں میں بچوں کو پیدا ہوتے ہی سکھانے چاہیے وہ بھی نہیں سکھائے، جس کے نتیجے میں ہم یہ سب حرکتیں کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول و براز سے منع کیا راستوں میں، تو جو خواتین اپنے پیڈ ننگے چھوڑ آتے ہیں کسی بھی ٹوائلٹ میں یا کسی بھی کموڈ میں پھینک کے اس کو بند کر دیتے ہیں اور آ کے سویپرز نکالتے ہیں، کیونکہ اس کا بھی بارہا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ لڑکیاں بے احتیاطی برتتی ہیں، ایسی چیزیں کموڈ میں پھینک دیتی ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیتی ہیں کہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ وہ نالی میں چلا گیا، اور پھر سویپرز آ کے بےچارے ہاتھوں سے نکالتے ہیں، مشینوں سے نکالتے ہیں اور آ کہتے بی بی یہ نکلا ہے. اس وقت بی بی کی کیا حالت ہوتی ہے، سر پیٹنے کو جی چاہتا ہے. تو یہ سب کام ہم اپنے نادانی اور جہالت میں کرتے ہیں تو رحمت کہاں سے آ سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے لوگوں پہ لعنت فرما رہے ہیں. تو ہمیں تو زندگی گزارنے کی جو بالکل ابتدائی چیزیں ہیں وہ بھی نہیں پتا. ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ طہارت تو نصف ایمان ہے.
میں سمجھتی ہوں جانور بھی شاید اس طرح نہ کرتے ہوں، جیسی حرکتیں بعض اوقات انسان کرنے لگتے ہیں، اسی لیے تو پھر اسفل سافلین کہا گیا. تو بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کو کوئی فائدہ نہیں اگر ہمارے دینی مدارس صاف نہیں، اور دین پڑھنے پڑھانے والے جہاں پر جائیں وہ واش روم کو صاف حالت میں چھوڑ کے نہ نکلیں کہ جو دوسرے کے لیے قابل استعمال ہو. ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے کیونکہ بہت سخت حدیث ہے، بہت سخت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی پتھر سے استنجا کرے وہ طاق پتھر لے، یعنی 3 یا 5. اب یہ پتھر یا ڈھیلا یا اس طرح کی چیزیں کیوں یہاں ذکر کی گئی ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم صرف شہر میں اور گھروں میں رہنے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر ایک کے لیے. اور بعض اوقات آپ گھروں میں ساری فیسلٹی رکھتے ہوئے بھی کبھی سفر پر ہوتے ہیں اور کسی ایسی جگہ پر آپ کو ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ جہاں نہ قریب کوئی واش روم ہے، نہ کوئی ٹوائلٹ ہے، نہ پانی ہے، نہ کچھ ہے. تو آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ اب مجھے طہارت کیسے کرنی ہے اپنی، کیونکہ بعض اوقات جب لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ اہتمام بھی نہیں کرتے. پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بالکل نیچرل ہے، فطری ہے، اس لیے ان مسائل کو بھی اچھی طرح معلوم کر لینا چاہیے اگر کبھی روٹین سے ہٹ کر دوسرے طریقے پر صفائی کی ضرورت پیش آئے. آپ ٹوائلٹ پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن جو صفائی مٹی سے ہوتی ہے وہ خالی ٹوائلٹ پیپر سے نہیں ہو سکتی. لیکن جہاں مٹی نہ ہو، کیونکہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں، مثلاً اگر آپ ویسٹ میں جائیں تو وہاں انہوں نے واش روم شاورز نہیں لگائے ہوتے کہ جس سے آپ اپنے آپ کو دھو سکیں. تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے عام طور پہ جو وٹامنز وغیرہ کی چھوٹی چھوٹی شیشیاں ملتی ہیں نا جن کے اوپر ڈھکن بھی ہوتا ہے، تو ان کو آپ اپنے بیگ میں رکھ سکتے ہیں اور ٹشو سے صاف کر کے تو پانی بھی ساتھ تھوڑا سا استعمال کر لیں کہ جو پھر کموڈ سے باہر نہ گرے، کیونکہ یہ نان مسلمز پر بھی ایک بہت ہی برا امپریشن چھوڑنے والی بات ہوگی کہ آپ ٹوائلٹ سے نکلیں اور آپ کے بعد سیٹ کے اوپر یا سیٹ کے نیچے پانی گرا ہوا ہو. تو اس سے بھی آپ طہارت کر سکتے ہیں. لیکن اگر کبھی ایسا بھول جائے، یعنی کہ آپ چھوٹی سی شیشی بھی رکھ لیں نا بند ڈھکن کی، ہلکی سی پلاسٹک کی، تو کبھی مشکل. بعض لوگ ڈسپوزیبل بوتلیں لے لیتے ہیں، پانی پی لیا، بوتل لے لی اور بوتل ٹوائلٹ کے اندر ہی چھوڑ کے آ گئے، وہ بھی ایک بدنما نظارہ پیش کرتی. یا تو آپ اس کو کسی ایسی جگہ کسی ٹھکانے لگائیں کہ اس کی جو بظاہر لک ہے وہ خراب نہ ہو. تو یہ چھوٹے چھوٹے ایٹیکیٹس ہیں، مینرز ہیں جو آپ کے چلنے پھرنے کو، جو آپ کے رہن سہن کو، جو آپ کے عمل معاملے کو خوبصورت بناتے ہیں، اور یہ آپ کی چلتی پھرتی تبلیغ ہو جاتی ہے. وہاں آپ بیٹھ کے کتاب الطہارہ نہ بھی پڑھائیں تو آپ کے عمل سے لوگوں نے طہارت سیکھ لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ڈھیلوں سے استنجا کرنے کا حکم دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ڈھیلوں سے کم کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا کیونکہ اس سے پوری طرح نجاست صاف نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کو جاتے تو اتنی دور جا کر بیٹھتے کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ساتھ استنجا فرماتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا کیونکہ وہ بھی کسی جانور کا مسکن ہو سکتا ہے، تو جانور کو اذیت دینا بھی تو درست نہیں. کیا آپ چاہیں گے آپ کے گھر میں کوئی نجاست پھینکے؟ تو آپ سوراخ میں اگر نجاست ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ کسی جانور کے گھر میں نجاست ڈال رہے ہیں. ان کا بھی زمین پہ جینے کا حق ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پلٹ کے وہ نکل کے پھر کاٹ لے آپ کو. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے آپ کو سلام کیا مگر آپ نے اس کا جواب نہ دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رفع حاجت کی حالت میں باتیں کرنا منع ہے. اگر سلام منع ہے تو باقی باتیں بھی منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا، یعنی غسل خانے کی زمین پر پیشاب کرنے سے منع فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ پھر اسی کے اوپر پانی اور پڑے گا اور زمین پہ چھینٹے پلٹ کے آپ ہی کے اوپر آئیں گی اور آپ پاک ہونے کی بجائے ناپاک ہو کے نکلیں گے. اب دیکھیے کہ ایسے مقامات پر ہمیں کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہوتا، یہ ہمارا اور خدا کا معاملہ ہوتا ہے، اور ایسے مواقع پر ہی انسان کا اصل تقوی سامنے آتا ہے کہ وہ خود کو اور دوسروں کو ناپاکی سے کس طرح بچائے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء گئے، ایک برتن میں پانی لایا گیا، آپ نے استنجا کیا، پھر ایک اور برتن میں پانی لایا گیا، آپ نے وضو کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ استنجا اور وضو کا برتن الگ الگ تھا. جس شخص کو رفع حاجت کی طلب ہو پہلے وہ حاجت سے فراغت پائے پھر نماز پڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا موجود ہو یا حاجت شدید ہو انسان کی تو نماز نہیں ہوتی، یعنی اس وقت توجہ انسان کی یا تو کھانے پہ لگی ہوتی یا پھر اندر کی تکلیف پہ، تو ایسی صورت میں انسان کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ پھر خشوع و خضوع حاصل نہیں ہو سکتا.
بول و براز کے دباؤ کی حالت میں اگر نماز پڑھے گا تو نماز میں چین، خضوع اور اطمینان حاصل نہ ہوگا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فراغت حاصل کرنے کو مقدم فرمایا۔